بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، صلاح الدین ایوبی کا مکمل قصہ ایک حوصلہ افزا اور دلچسپ کہانی ہے جو ان کی بہادری، حکمت اور انصاف پر مبنی ہے۔ یہاں صلاح الدین ایوبی کی زندگی اور کارنامے کی کچھ جھلکیاں پیش ہیں۔ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام یوسن بن ایوب تھا۔ وہ 1137 عیسوی میں موجودہ عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان کرد نسل سے تعلق رکھتا تھا۔ ان کے والد نجم الدین ایوب نور الدین زنگی کے زیر حکومت خدمت کرتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد اور چچا سے حاصل کی۔ انہیں مختلف علوم جیسے قرآن پاک، حدیث، فقہ اور تاریخ میں تعلیم دی گئی۔ ان کی تربیت میں جنگی مہارتیں بھی شامل تھیں۔ نور الدین زنگی کی وفات کے بعد صلاح الدین ایوبی نے مصر میں حکومت قائم کی اور فاطمی خلافت کو ختم کیا۔ انہوں نے اپنے نام سے ایوبی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے اپنی حکمرانی میں عدل و انصاف کو فروغ دیا اور علمی و ثقافتی ترقی کی حمایت کی۔ حضرت صلاح الدین ایوبی نے صلیبی جنگوں میں اہم کردار ادا کیا۔ 1187 عیسوی میں انہوں نے مشہور جنگ حطین میں صلیبیوں کو شکست دی اور بیت المقدس کو آزاد کروا لیا۔ ان کی اس فتح نے مسلم دنیا میں ان کی مقبولیت کو بڑھا دیا۔ صلاح الدین ایوبی نے نہ صرف ایک بہترین جنگجو تھے بلکہ ایک عظیم حکمران بھی تھے۔ انہوں نے ہمیشہ انصاف، رحم اور حکمت کے اصولوں کو مد نظر رکھا۔ جنگ کے دوران بھی انہوں نے دشمنوں کے ساتھ رحم دلی اور انصاف کا برتاؤ کیا۔ بیت المقدس کی فتح ایک اہم تاریخی واقعہ ہے جو 1967 عیسوی میں 5 دنوں کے محاذوں کے درمیان ہوا۔ یہ محاذوں میں اسرائیل، یورپ اور مصر شامل تھے۔ اس واقعے کے نتیجے میں اسرائیل نے بیت المقدس کے مغربی حصے کو قبضہ کر لیا۔ یہ واقعہ مختلف ممالک اور مذاہب کے لیے اہم اور متنازع بنیادیں پر مبنی ہے۔ بیت المقدس ایک مقدس شہر ہے جو 3 بڑے مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے لیے مقدس ہے۔ 1099 عیسوی میں پہلی صلیبی جنگ کے دوران صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا اور وہاں عیسائی حکومت قائم کی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کے خلاف ایک مضبوط فوج تیار کی اور مسلم دنیا کو متحد کیا۔ ان کی حکمت عملی اور بہادری نے انہیں مسلم دنیا میں ایک ممتاز مقام عطا کیا۔ جولائی 1187 عیسوی کو صلاح الدین نے حطین کی 4 جنگ میں صلیبیوں کو شکست دی۔ اس جنگ میں صلیبی افواج کی بڑی تعداد ہلاک ہوئی اور ان کے کمانڈرز گرفتار ہوئے۔ اس فتح نے صلاح الدین ایوبی کے لیے بیت المقدس کی فتح کی راہ ہموار کر دی۔ اکتوبر 1187 عیسوی کو صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس پر 2 حملے کیے اور شہر کو صلیبیوں سے آزاد کروا لیا۔ صلاح الدین ایوبی نے شہر کے شہریوں کے ساتھ نرمی اور عدل کا برتاؤ کیا۔ انہوں نے عیسائی اور یہودیت آبادگاہوں کو محفوظ رکھا اور شہر کو امن فراہم کیا۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد صلاح الدین ایوبی نے عیسائی شہریوں کو اجازت دی کہ وہ اپنے مقدس مقامات کی زیارت کر سکتے ہیں۔ انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا اور شہر میں امن و امان کی فضا قائم کی۔ یہ ان کی اعلیٰ اخلاقی اصول کی مثال ہے۔ حضرت صلاح الدین ایوبی کی بیت المقدس کی فتح نے انہیں ایک عظیم حکمراں اور جنگجو کے طور پر مسلم تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ممتاز بنا دیا۔ ان کی انصاف پسندی، رحم دلی اور حکمت آج بھی ہمیں سبق دیتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی زندگی کے آخری دن دمشق میں گزارے۔ انہوں نے اپنی تمام دولت غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دی۔ 4 مارچ 1193 عیسوی کو ان کا انتقال ہوا اور انہیں دمشق میں دفن کیا گیا۔ صلاح الدین ایوبی کی زندگی ہمیں حوصلہ، انصاف اور ایمان کی تعلیم دیتی ہے۔ ان کی حکمرانی اور کارنامے آج بھی مسلمانوں کے لیے ایک مثال ہیں۔